پاکستان میں کافی کچھ چل رہا ہے، امریکہ میں کافی کچھ چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی طرف جا رہی ہیں، جنگ بندی کی طرف۔ امریکہ میں بڑی سخت کھلبلی مچی ہوئی ہے اور نو کنگ کے نام پہ ایک بھونچال آیا ہوا وہاں پہ۔ امریکہ کیا سیو کرے گا نیتنیاہو کے کہنے پہ۔ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ اب ٹرمپ کو کارنر کر دیا انہوں نے۔ ٹرمپ کی کسی بات پہ وہ عمل نہیں کر رہے، وہ صلح کی طرف جا رہے ہیں۔ جے ڈی وینس ہے، اس کا مستقبل اس کو کافی اپنا برائٹ نظر آتا ہے۔ اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب اس نے سمجھنا شروع کر دیا ہے نیکسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ عراق میں مسلح گروہوں نے 19 مقامات پہ امریکی جو اڈے ہیں حملہ کیے ہیں۔ یہ عرب ممالک، انہوں نے ایران پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، اور اب امریکہ کی ضرورت ہمیں نہیں رہی۔ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کی نشست میں ہم مشرق وسطیٰ کی فردر جو پروگریس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت شیخ آفتاب حنیف موجود ہیں۔ تو بتائیں پھر کیا چل رہا ہے؟ پاکستان میں کافی کچھ چل رہا ہے، امریکہ میں کافی کچھ چل رہا ہے، امریکہ میں انریسٹ ہے، پاکستان میں بہت ساری ہوپس ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی طرف جا رہی ہیں، جنگ بندی کی طرف۔ اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ ایسا ہوگا۔ ابھی تک کوئی چیز ہوپ فل نہیں میرے مطابق، جو میں سوچ رہا ہوں۔ جب تک ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، اسحاق ڈار صاحب چلے گئے چائنا، اس سے پہلے مشاورت ہوئی، مصر، ترکیہ اور سعودی عرب بھی اس میں شریک تھے۔ اب جو بات ہوئی ہے وہاں پہ یہ جا کے کیا بات کرتے ہیں، ابھی تک کچھ چیز سامنے نہیں آئی۔ کل ہی تو گئے وہ، آج ہی کل ہی گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا پاکستان کو کہ یہ میڈیشن کرو تاکہ یہ بات ہو۔ چلو اینی ہو، ایران نے بھی اس کو سب کو پتہ تسلیم کیا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان کے کہنے پہ چل پڑا ہے؟ ہمیں بھی تو ضرورت تھی کیونکہ ہم ایک کانٹریکٹ میں پھنسے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، پھنسا تو امریکہ ہوا تھا، اب بھی پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ تو بری طرح پھنس گیا وہاں۔ وہ جنگ میں پھنسا ہوا ہے، ہم کسی کانٹریکٹ میں پھنسے ہیں۔ وہ جس کانٹریکٹ میں پھنسے ہیں اس میں ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے، ہم اکیلے نہیں پھنسے ہوئے۔ نہیں، میں ہمارا مقصد جنگی کانٹریکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نہیں اس میں پھنسے ہوئے، ہمارا تو افغانستان کے ساتھ تھا۔ دوسری بات یہ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ملک ہونے کی حیثیت سے، اور برادر اسلامی ملک ایران ہونے کی حیثیت سے یہ ہمیں احساس ہے، ہمیں درد ہے، اور جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے روابط ہیں۔ ہمارا مسئلہ اگر ہے تو یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک میں بھائی چارہ ہو۔ میں جس کانٹریکٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ، جس پہ بہت خوشیاں منائی گئی تھیں، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا اس پوزیشن میں دفاعی معاہدہ کیا ہے ابھی تک باہر نہیں آیا، بڑی سیکریٹ سی بات۔ لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کا ہم نے ڈیفینس کرنا ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے سعودی عرب کا ڈیفینس کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے ہیں وہاں پہ، پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو میں اس میں ایڈ کر دوں، جی جو بات چیت ہوئی ہے نا، اس میں انہوں نے سعودی عرب کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس جنگ کو چھیڑنے میں، یعنی کہ اگر پاکستان اس میں انوالو ہو جائے فرام سعودی عرب کی طرف سے، تو اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ تو یہ میں نے سنا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں پاکستان کامیاب ہو گیا ہے ان کو کنونس کرنے، اسی لیے وہ پھر یہاں پہ آئے، اور یہ 3 لوگ جو ہے یہاں 3 ممالک کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے جو آپ بالکل میں آپ سے سہمت ہوں۔ بات یہ ہے کہ اصل سیاپا پروا امریکہ میں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ اب ٹرمپ کو کارنر کر دیا انہوں نے۔ ٹرمپ کی کسی بات پہ وہ عمل نہیں کر رہے، وہ صلح کی طرف جا رہے ہیں۔ خود ریپبلکن پارٹی میں اس وقت مختلف سوچیں ہیں۔ ایک تو ٹرمپ کی طرف کو دھیان نہیں دے رہا۔ ٹرمپ کہتا ہے میں نے ایران کا جو تیل ہے میں نے وہ حاصل کرنا ہے، ابھی اس نے نہیں خواہش کی، پھر وہ کہتا ہے نہیں کروں گا، خار کے بعد قبضہ کروں گا، نہیں کروں گا۔ صحیح فرمایا۔ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے وہ کہتی ہے آج ہی کہ 4 سے 6 ہفتے کا جو ٹائم فریم ہے جی وہ برقرار ہے، ہم صلح چاہتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم ہیوی بمباری کریں گے، دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آگے جا رہا ہے۔ ہمارے 8 جہاز انہوں نے چھوڑ دیے پاکستان کے پرچم والے، اس کی باتوں کی کسی بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے انہوں نے کہا میرا خیال انہوں نے اس کو فاتر العقل قرار دے دیا ہے، سوچ لیا ہے۔ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ حکم کس کا چل رہا ہے؟ حکم مجھے جو لگ رہا ہے
اس وقت ٹرمپ کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو باغیں جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ باغی انتظامیہ ہے بھائی پوری، پینٹاگون ہے ان کی. ایک فگر ہوتا ہے نا، جیسے پریزیڈنٹ کے بعد وائس پریزیڈنٹ ہے. یہ میں اس طرح ہاں اس میں وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ ہے کیا اس کا نام ہے، جے ڈی وینس. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرے جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کے جو ٹرمپ کے ساتھ اور مشاورت والے لوگ ہیں، پیٹ ہیں روبن ہیں. ہاں جی. تو یہ سارے مل کے نا اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بندے کو فارغ کیا جائے. ایک تو ان کی جو سیاسی ساکھ بہت خراب ہوئی ہے وہاں پہ، دوسرے امریکہ کا امیج جو ہے پوری دنیا میں، دیکھیں نا یورپی یونین جو ہے اس کے ساتھ نہیں جا رہی، نیٹو اس کے ساتھ نہیں جا رہا، اس پہ بات نہیں کر رہے. یورپینز نے جب یہ آبرا ہرمس کے بارے میں بیان دیا کہ ہم اس پہ کریں گے، اس کو یعنی کھلانے کے لیے یا اس کو لڑائی جھگڑے کے لیے، انہوں نے نہ اسرائیل کا نام لیا ہے نہ امریکہ کا نام لیا ہے. ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور قطر نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، ہم نہیں آئیں گے اس میں. ٹھیک ہے. یمن آ نہیں رہا، مزاحمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایران کو جس طرح انہوں نے سمجھا تھا نا بڑا ہلکا، آیت اللہ خامنہئی کو شہید کر دیا، پھر اور بندے مار دیے، یہ ساری باتیں ہو چکی، سارا ہو گیا. یہ بتائیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں بڑی سخت کھلبلی مچی ہوئی ہے. لکھوہا بندہ جو ہے وہ مظاہرے کر رہا ہے. بالکل. اور نو کنگ کے نام پہ ایک بھونچال آیا ہوا وہاں پہ، ساری دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے ہیں. امریکہ کیا کیا سیو کرے گا نیتنیاہو کے کہنے پہ؟ اس وقت تو مجھے لگتا ہے لوگوں کے سیاسی مستقبل داؤ پہ لگ گئے ہیں. بالکل لگ گئے. اکنامک پوزیشن بہت خراب ہے اس پارٹی کا جو اس وقت رولنگ پارٹی. بالکل لگ گئی، بالکل ہے 100% ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو جے ڈی وینس ہے اس کا مستقبل اس کو کافی اپنا برائٹ نظر آتا ہے. اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب اس نے سمجھنا شروع کر دیا ہے نیکسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. اور بائی ڈیفالٹ وہ بن بھی سکتا ہے اگر درمیان میں کوئی تبدیلی، کوئی کیبنٹ ان کی کوئی تبدیلی آئے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے، تو وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں باغیں کس کے پاس ہیں؟ باغیں اسی کے پاس ہیں. اور وہی جو ہے بحث کر رہا ہے روبن سے، اور وہی جو ہے بحث کر رہا ہے پیٹ سے، کہ اس کو اپنی پارٹی کو سیو کرنا ہے، پارٹی کو سیو، اور اپنا مستقبل سیو کرنا ہے. ظاہر ہے کہ پوری ایک جماعت ہے ان کی، ایک نظام ہے، وہ آج کے نہیں ہے، بڑے پرانے. ایک شخص ہے، اس سے اگر غلطی ہو گئی ہے اور وہ شاید غلطی کو مان بھی نہیں رہا، تو اس سے پوری پارٹی کا امیج خراب ہو رہا ہے. نہیں اس کو کہیں گے، میں نہیں اس سے سمجھ لگا کہ بے وقوف آدمی ہے، وہ بڑا چلاک آدمی ہے. بیوقوف تو کہہ نہیں سکتے، کم ہے، بزنس مین ہے وہ. ہاں بزنس مین بھی ہے، امپائر پوری بزنس امپائر ہے، بڑا چلاک پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اور ایپسٹین فائلز ہیں اس میں بھی، وہ ساری دنیا کہہ رہی بلیک میل ہو رہا ہے. پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوا ہے. اسرائیل بلیک میل کر رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوا ہے. اسرائیل کے پاس کیا چیزیں ہیں اس کی. جب یہ فائلز آئیں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ ذاتیہ کرتے تھے، پھر وہ ان کا گوشت بھی کھاتے تھے. امیج ایک جو بن جاتا ہے وہ بندہ اس کو توڑنا نہیں چاہتا. ہمارے پاس جو قائد اعظم کا جو امیج ہے، جو اللہ اقبال کا جو امیج ہے، اس کو آپ ٹوٹنے کبھی نہیں دے سکتے. لیکن وہ لوگ اس طرح کے لوگ تو نہیں دیتے، وہ بہت بڑے لوگ. میں بات کر رہا ہوں امیج کو بدلنا، ٹوٹنا کوئی نہیں دینا چاہتا. اس کا ایک امیج بناوے، ایک سکسیسفل بزنس مین، پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کو اس پہ چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے. نہیں وہ چھینٹیں نہیں. میں جی آپ سیدھی بات کرتا ہوں، اس کا امیج کوئی دنیا میں ہے نہیں، خراب ہو چکا ہے. بدترین آدمی ہے، ٹھیک ہے، جھوٹا مکار آدمی ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، نہ گلا ہے. آپ امیج کی بات کرتے ہیں. اب ریٹائریٹ ہو گیا وہ. ہم نہیں، شروع سے ہی ایسا پچھلے دور میں اس نے ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا. دوبارہ کیسے آ گیا؟ دوبارہ آ گیا، لوگوں کو یہ اسی طرح آیا، لابیوں سے بے شمار پیسے لگائے. وہ آیا میگا سے، میک امریکہ. ہاں میک اگین آیا نا، لوگوں کو دھوکہ دیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے امریکہ ستیہ ناش کر دیا. میگا کہاں گیا میگا؟ وہ تو ایک یہ غلط سٹیپ چل گیا ہے. نہیں تو باقی وہ چیزیں ان کے مطابق کر رہا تھا جو نہیں کر رہا، شروع سے نہیں کر رہا تھا، پہلے دن سے وہ مسخرہ بنا ہوا ہے. جو پاکستان جو کوشش کر رہا ہے، اس سے چائنا سے جا کے کیا بات چیت آپ کے خیال میں ہوگی یا ریکوائرڈ؟ بالکل ہوگی، اسی پہ بات ہوگی چائنا کے ساتھ. ان کے ساتھ چائنا کیا رول پلے کرے گا، یا چائنا اس پکچر میں آ رہا ہے؟ چائنا آ سکتا ہے، ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن براہ راست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب ایک جھگڑا ختم کرنا ہے، بات ختم کرنی ہے، امن لے کے آنا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ گارنٹر بھی بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. تو اس میں رشیا کہاں ہوگا پھر؟ رشیا بھی ساتھ ہوگا. یورپ، اگر یورپ کو انوالو کیا جائے وہ بھی ہوں گے. لیکن یورپ کا ایک تجربہ جو ہے نا جی بڑا پرانا. واشنگٹن کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا تہران کا، ان 2015 میں جب یہ پہلی دفعہ آیا ٹرمپ، اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا. اوکے. اس میں یورپین یونین بھی تھی، یورپین ممالک بھی تھے، جرمنی بھی تھا، وہ گارنٹر تھے.
اب وہ گرنٹر کیا دوبارہ آئیں گے اس کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ؟ اس کو تو اس سے ناراضگی کا اظہار کر دیا نا کہ تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے اب مجھے. باقی کون رہ گیا ہے؟ باقی رہ گیا ہے اکیلا کھڑا ہوا ہے. باقی رہ گیا ہے چائنا چائنا یا رشیا. اور رشیا. یورپ تو آئے گا ہی نہیں. بالکل ٹھیک کیونکہ ہے. اس کی بات ہے کچھ جو بندہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا آدھے گھنٹے بعد بیان بدل لیتا ہے. کبھی میٹنگ ہو رہی ہے اٹھ کے ادھر چلا جائے گا, اٹھ کے ادھر چلا جائے گا, گھوم آگے واپس آ جائے گا, پھر کوئی آگے نئی بات کر دے گا. لوگ اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا ہو رہا ہے. کیا کر رہا ہے, ایسے ہی کر رہا ہے نا. بالکل تو اس پہ کون بلیو کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ایران تو گارنٹی مانگ رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایران کہہ رہا ہے کہ میرے سے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. صحیح کہہ رہا ہے, براہ راست تو نہیں ہو رہے, لیکن در پردہ جو گفتگو ہو رہی ہے, در پردہ جو بات چیت ہو رہی ہے, وہ پاکستان اس میں رابطہ کاری کر رہا ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نیگوسیشنس کا دور جو ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے بٹوین ایران اور یو ایس اے, اگر یہ چیز اور طول پکڑتی ہے, کچھ اور ہفتے ایڈ ہو جاتے ہیں اس میں, تو ایران اپنی اور سپورٹ کہاں سے حاصل کرے گا؟ یہ تو وہ بتائے گا نہیں. ایران کے پاس اتنا اسلحہ ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم 10 سال لڑیں گے. وہ تو ایک خطہ ہے نا, اس کے علاوہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے عراق سے, ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے بحرین سے مل رہی ہے. اس کے علاوہ بحرین سے مل سکتی ہے, مل رہی ہے, وہاں پہ مل بھی رہی ہے. ابھی عراق میں آج کی بات میں بتاؤں, عراق میں مسلح گروہوں نے 19 مقامات پہ امریکی جو اڈے ہیں حملہ کیے ہیں عراق میں. اچھا آج اچھا. ادھر سے حوثیوں نے اسرائیل پہ ڈائریکٹ جو ہے میزائل پھینکے ہیں. پھر وہ حزب اللہ جو ہے وہاں سے لگا ہوا ہے. حزب اللہ نے آج 4 کیے ہیں ان پہ حملے, 4 ان کے اسرائیل کے فوجی 4 مارے ہیں آج. کتنے زخمی کیے. بحرین سے کیا ایکشن دیکھ لیا آپ نے؟ بحرین میں دیکھے بات یہ ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ تو بہت زیادہ ہے. نمبر 1 وہاں پہ شیعہ کمیونٹی بھی ہے, میجورٹی میں. میجورٹی میں. دوسری بات, اب یہ شیعہ سنی والی بات نہیں رہی, اس میں سنی بھی انوالو ہے, سنی بھی لا رہے ہیں. یہ عرب ممالک سنی ہے نا جی, انہوں نے ایران پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, اور اب امریکہ کی ضرورت ہمیں نہیں رہی. میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مارو اس کو, ہم نے کچھ کریں گے, پھڑکا دو. شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا کیا بنے گا؟ اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے نا جی, اب ٹرمپ صاحب وہاں سے دوڑ رہے ہیں. ابھی آج ہی وہ اس کے ایک امریکی اخبار میں یہ تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ختم ہو گئی تو بعد میں یہ خالی کروا لیں گے. مارکو روبیو نے کہا ہے, گھر خالی کرانا ہے کیا ان کا یہی ہے نا, کرا لیں گے. تو مارکو روبیو کا یہ کہنا ہے کہ جنگ کے بعد بھی یہ جو اپنا ہرمز ہے اس کو خالی یہ ایران کر دے گا. اگر نہیں کیا تو سنگین وہ نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے. دھمکیاں تو پہلے دن سے آ رہی تھی. خالی سے مراد ہے آپ کے کہ اس میں آمد و رفت شروع ہو جائے گی, ریزیوم ہو جائے گی. خالی سے مراد ہے کہ ایران وہاں سے نکل جائے گا, اور عام جس طرح پہلے ہوتی تھی سمندری راستہ, تجارتی راستہ, اس طرح کا یہ. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اس کا کوئی چوکیدار نہیں تھا اس نہیں, ہاں اس میں معاہدہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عراقی نے کہا ہے, جو وزیر خارجہ عراقی سے ایران کے, انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کے خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. اچھا. اور ادھر سے جو اشارے آ رہے ہیں کہ امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے, جنگ بند ہو رہی ہے. اچھا. اور یہ کیا 6 اپریل سے پہلے 6 اپریل؟ ہاں. اور وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے اس نے کہا جی کہ 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم تھا, اور ٹائم پیریڈ جو ہے, اور 6 اپریل سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو ٹائم فریم دیا تھا انہوں نے وہ سکڑ گیا ہے, سکویز ہو گیا ہے. بس اسی میں لگے ہوئے نا, اسی میں لگے ہوئے, سکویز ہو گیا. بڑا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کہاں ایک چیز جو کہ آپ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اس کو مہینوں چلے گی, فلاں ہوگا, یہ ہوگا, اس مہینے کے اینڈ تک لے کے جا رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. کیا اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ یا امریکہ مان گیا, اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے کو قبول کرے گا؟ اسرائیل تو امریکہ کے کندھوں میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل بیٹھا ہوا ہے, لیکن امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی وار لڑ رہا تھا. بالکل ٹھیک, ایسے ہی تھا. بالکل. اب وہ جو لابی ہے, سونی لابی, وہ بڑی طاقتور ہے وہاں پہ. اب ان کا پروگرس یعنی کہ پراکسی وار جو ہے وہ رک جائے گی نا. پھر اندر چلتی بات یہ ہے کہ اس ہزیمت کے بعد اسرائیل یا سونی لابی, میں اس کو آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس سمجھوں گا, وقت کی ہمارے پاس تنگی ہے,
اسرائیل اور صہیونی لابی اس ہزیمت کے بعد آئندہ کیا قدم اٹھائے گی، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ اب محض ابھی فی الحال کئی دہائیوں تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد یہ کیا قدم کریں گے، یہ عرب ممالک کو بلکہ پوری دنیا کو اس پہ کان کھول کے اور آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں، قاتل ہیں، انہوں نے لاکھوں بندے مارے ہوئے ہیں، سازشی ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نیا اب یہ جو نیا کچھ کریں گے یہ بتا کے تو نہیں کریں گے، ان پہ نظر رکھنی ہوگی تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہو، اور آئندہ جو امریکہ ہے اس کو بھی اس کی پراکسی بننے سے میں یہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں، میرا مشورہ خیر کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ۔ ناظرین، آپ نے شیخ صاحب کے ریویوز سنے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کامنٹ باکس میں اپنے کچھ آرا سے ہمیں انٹروڈیوس کرائیں۔ آپ کا کیا کامنٹس ہیں اس بارے میں، جو انہوں نے کہا آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا آپ کو اس سے اختلاف کرتے ہیں، بتائیے گا، ہم منتظر رہیں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے میری طرف سے اور شیخ صاحب کی طرف سے خدا حافظ۔